الرحمن الرحیم نرتوپا نے صورتحال نے بھی وہ سارا دوستاں السلام علیکم. آج میرے نال میرے قابل احترام جناب جاوید ماسٹر صاحب موجود ہوں تو ساری بہت فرمائش نہیں اس تے اساں جاوید صاحب مجبور کیتا کہ تھوڑا جا اساں وقت دیو اپنا قیمتی وقت تے اسی تو ساڈا انٹرویو کرنے تو ساری فرمائش ہے تے سارا تو پہلا میں جاوید صاحب شکریہ ادا کرنا کہ جڑا انہاں ٹائم دیتا. بہت بہت شکریہ. یہ شاگرد میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کل ہی مجھ سے ملاقات کی اور کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کچھ وقت نکالیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کے لیے وقت نکالا ہے اور یہ میرا فرض بنتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نرتوپا ہمارا گاؤں ہے اور اسی نرتوپا گاؤں کی وجہ سے ہمیں احترام اور عزت حاصل ہوئی ہے. تو میرا تو کام ہی آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک استاد کا کام ہے، اور استاد کی حیثیت سے مجھے یہ فخر حاصل ہے اور میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس گاؤں کی خدمت کا موقع دیا ہے، اور میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اپنے گاؤں کی خدمت کر سکوں. اور یہ ان بچوں نے جب مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں گے تو میں بھی اسی خدمت کا اسے ایک حصہ سمجھتے ہوئے میں نے بڑی خوشی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، اور جو سوالات بھی آپ مجھ سے کرنا چاہیں وہ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دوں. جی تو مہربانی سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹیچر کے شعبے میں خاص کر نرتوپا میں آپ نے کتنا عرصہ لگایا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بطور آپ کو پتہ ہے کہ استاد مجھے اپنی زندگی گزارنے کا بہت زیادہ شوق تھا. میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول ازرو سے کی ہے، تو وہاں کچھ اساتذہ ایسے تھے کہ جو میرے لیے ایک آئیڈیل بن چکے تھے، اور یہاں گورنمنٹ اس وقت مڈل اسکول تھا یہ، تو یہاں پر ہمارے ایک استاد تھے جن کا نام فاضل صاحب تھا، جو کامرا کے رہنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ آج کل بھی وہ باقاعدہ حیات ہیں، زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اس کے علاوہ حضروں میں ہمارے بہت سے اساتذہ تھے، جن میں سے ایک استاد تھے جن کا نام تھا شبیر چیمہ صاحب. تو ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، فاضل صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ ٹیچر بنوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش پوری کی اور میں ٹیچر بنا. میری پہلی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ گورنمنٹ اس وقت پرائمری اسکول تھا خگوانی، وہاں پر ہوئی، اور خگوانی میں نے تقریباً 1 مہینہ گزارا، اور اس کے بعد میری ٹرانسفر یہاں گورنمنٹ اس وقت یہ مڈل اسکول تھا تو مڈل اسکول نرتوپا میں ہو گیا، تو تب ٹرانسفر ہو گئی. اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں سن 1982 سے لے کر سن 96 تک 23/12/96 تک، یعنی 23 دسمبر 1996 تک یہاں پر پڑھایا. اس کے بعد میرا جو ٹرانسفر تھی وہ جلالیہ ہو گئی، وہاں 1 مہینہ پڑھایا، اور اس کے بعد میں نے پھر اپنی ٹرانسفر جو ہے وہ برزئی کروا لی، اور برزئی میں نے پھر 7 سال تک پڑھایا. تو وہ برزئی کا جو پیریڈ تھا وہ میرا بہت ہی خوشگوار تھا. اس سے پہلے جو نرتوپا کا 14 سالہ پیریڈ تھا وہ بھی بہت خوشگوار تھا. یہ بچے انہوں نے میری بہت زیادہ عزت کی، بہت زیادہ احترام کیا، نرتوپا کے بچوں نے خاص کر، اور برزئی کے بچوں نے بھی میری بہت زیادہ عزت کی ہے، بہت زیادہ احترام کیا ہے. میں اپنے یہاں پر ان بچوں کا جو میرے نرتوپا کے بچے جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے بھی ہوئے جو میرا انٹرویو کر رہے ہیں، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے وہ قدر دی، میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے میری بہت زیادہ قدر کی، بہت زیادہ احترام کیا ہے. تو برزئی کے وہ 7 سال بھی میرے لیے بہت زیادہ خوشگوار تجربہ تھا میرے لیے. ٹیچنگ کا شعبہ تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے فاضل صاحب اور شبیر صاحب سے متاثر ہو کر اختیار کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں ایک ٹیچر بن کر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور میں اس پر اپنے رب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح کہ آپ نے سنا کہ جلالیہ، برزئی اور نرتوپا میں ماسٹر صاحب نے پڑھوایا ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ بیسٹ شاگرد آپ کو ان تینوں جگہوں میں سے کون سے ہیں
نرتوپا کے، جلالیہ کے یا برزئی کے، اور سب سے بہترین شاگرد جو اس وقت مثال کے طور پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں ان میں کوئی ہے تو؟ بات یہ تو کافی مشکل سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شاگرد ہوتے ہیں یہ تو اولاد کی مانند ہوتے ہیں. تو اولاد میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ نالائق بھی ہو تو وہ والدین کے نزدیک بہت زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ بیسٹ آپ کے شاگرد، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ سوال تو یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک آنسر جو ہوتا ہے، مطلب سفارتی، یا عام زبان میں آپ کہتے ہیں نا کہ سب بھی مارا ونجے اور لاٹھی بھی بچ ونجے، تو وہ اس طرح سے کوئی اس کا جواب تو میں بنتا ہوں. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو جو ہے وہ صاف جواب دوں. تو جلالیہ کا پیریڈ تو آپ کو پتہ ہے بہت تھوڑا تھا، 1 مہینہ ہے، اس میں تو اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خگوانی تھا تو وہاں پر بھی عرصہ بہت تھوڑا تھا، 1 مہینہ تھا. پھر یہاں پر جو اپنا اسکول ہے ہمارا ہائی اسکول نرتوپا، اس کی جو ٹوٹل میری سروس ہے وہ 32 سال ہے، اور برزئی کی جو ہے وہ 7 سال ہے. تو زیادہ واسطہ تو ان بچوں سے پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو نرتوپا کے بچے ہیں یہ بہت بیسٹ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور بہت اچھا انہوں نے میرا احترام کیا ہے. لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اپنا جو برزئی اسکول کے بچے ہیں انہوں نے بھی میرا احترام کرنے میں کوئی بھی کمی نہیں کی. انہوں نے بھی میرا بہت ہی اچھا احترام کیا ہے، بڑی قدر کی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برزئی گاؤں کو اسی طرح آباد رکھے، اس کے بچوں کو آباد رکھے، اس کے اسکول کو آباد رکھے. لیکن پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میرا اپنا اسکول ہے، یہاں اپنے گاؤں کے جو بچے ہیں انہوں نے میرا بہت زیادہ احترام کیا ہے، بہت زیادہ عزت کی ہے. اور میری تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 38 سال سروس ہو چکی ہے، اور ان 38 سالوں میں شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہوں اور ان بچوں کا کہ آج تک کسی بچے نے بھی میرے ساتھ اکڑ کر بات نہیں کی. میں نے سزا بھی دی، سب کچھ دیا. اور میں ایک یہاں پر دوسری بات کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سروس کے دوران میں نے بچوں کو سزائیں دی ہیں، بہت سخت سزائیں دی ہیں. بعض دفعہ میں نے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ غلطیاں بھی مجھ سے ہوئی ہیں. تو میں اپنے ان چاہے وہ برزئی کے بچے ہیں یا وہ نرتوپا کے ہیں، کوئی مجھ سے ایسی زیادتی ہوئی ہے کہ جن کا مجھے تو پتہ نہیں چلا لیکن ان بچوں کو پتہ ہے، تو یہ کائنڈلی مجھے معاف کر دیں، اور میں ان سے معافی چاہتا ہوں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پرسنلی ہمارے پاس کوئی بچہ کہتا ہے تو میں پرسنلی ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. نرتوپا کے بچوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، بہت. اور بلکہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کے جو احترام ہے استاد کا، اس کی ایک دنیا معترف ہے. یہ جس طرح بھی ہے، لائق نالائق کا کوئی مسئلہ نہیں، بچہ استاد کا کچھ ایک آدھ کیس ہو جاتے ہیں لیکن عموماً یہ بچے اپنے استاد کا بہت احترام کرتے ہیں. تو بیسٹ بچے تو نرتوپا کے ہیں. سر میں نے آپ کو لائیو بھی سنا ہے، دیکھا بھی ہے، آپ کمنٹری کرتے ہیں، کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں. تو یہ آپ کو شوق کہاں سے پیدا ہوا، کس سن سے پیدا ہوا، کب سے یہ آپ کمنٹری کر رہے ہیں کرکٹ کی؟ کرکٹ کا جو شوق ہے یہ تو سن 1976 میں جب جاوید میانداد نیوزی لینڈ کے اگینسٹ پہلا میچ کھیل رہے تھے، تو وہ پہلا میچ میں نے ریڈیو پر کمنٹری سنی. لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ ویسے یہ ہوتا تھا کہ وہ اس نام لیتے تھے، اتنا پتہ ہوتا تھا کہ جی سینچری، تو سینچری مجھے پتا تھا کہ 100 کو کہتے ہیں، اور نہیں تو وہاں سے جو ہے وہ مجھے شوق پیدا ہوا. اور صحیح شوق جو ہے وہ 1978 میں جب انڈیا کی ٹیم ہمارے ملک کے دورے پر آئی تھی، اس کے کپتان تھے ان کے بشن سنگھ بیدی، اور پاکستانی ٹیم کے کپتان مشتاق محمد تھے. تو اس وقت سے پھر مجھے یہ شوق پیدا ہوا. اور کمنٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو کمنٹری تو میں نے میرا خیال ہے 92 سے شروع کی. اور میرے ساتھ کمنٹیٹر جو تھے وہ فیاضی صاحب بھی ہوتے تھے. تو ہم دونوں نے کافی میچوں کو کور کیا اور کافی میچز ہم نے ان کو پر کمنٹس کیے. تو یہ شوق تو مجھے کرکٹ کا تو آپ کو پتہ ہے 78 سے لگ گیا تھا، لیکن جو کمنٹری ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 92 کے قریب جو تھے یہاں اس وقت سے شروع کی.
اب تو میں نے کبھی کمنٹری نہیں کی، لیکن شروع میں بڑے شوق سے کرتا تھا اور میرے ساتھ فیاضی صاحب ہوتے تھے۔ سر ہم نے سنا ہے کہ آپ کو شاعری کا بھی بہت شوق ہے، تو آپ کو کون سے شاعر پسند ہے زیادہ؟ شاعری تو میں اتنا تو زیادہ مجھے نہیں آتے اشعار، لیکن کچھ ایک آدھ غزل وغیرہ جو ہے وہ مجھے یاد ہوتی ہے، تو وہ میں کبھی کبھار، وہ بھی موقع کی مناسبت سے کلاس میں۔ ویسے تو میں شاعری نہیں کرتا، کیونکہ میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ریاضی اور انگلش ہی پڑھاتا ہوں، تو اس دوران بعض دفعہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بات اس طرح سچویشن بن جاتی ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے ایک آدھ شعر میں کہہ دیتا ہوں، تو وہ کچھ اس طرح کچھ تھوڑے بہت اشعار چند یاد ہیں۔ اور باقی یہ کہتے ہیں میرے شاگرد کہ آپ کو کون سا استاد اپنا شاعر پسند ہے، تو شاعر تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ باقی جو شاعر ہیں ان کی تو کچھ ایک آدھ شاعر جو موقع کی مناسبت سے شعر اچھا آتا ہے تو وہ سنا بھی لیتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں، لیکن اگر آپ فیوریٹ پوائٹ کہیں گے تو وہ علامہ اقبال ہی ہیں، اور ان کا میں کلام پڑھتا بھی ہوں، اور بعض دفعہ وہ اشعار میں اپنی کلاس میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو مجھے تو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاعری سے بہت لگاؤ ہے، تو شاعری سے تو لگاؤ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ زیادہ لگاؤ جو ہے وہ مجھے بس اسٹڈی کا ہوتا ہے، ہر وقت میں پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں اسلامی کتب کا، اور باقی جو ہیں وہ جو ہوتی ہیں سیاسی موضوعات پر بھی زیادہ تر میں وہ کتابیں پڑھتا ہوں، تو وہ لیکن شاعری کا شوق اتنا نہیں ہے۔ بہرحال وہ تفریح طبع کے لیے کچھ ایک آدھ شعر کبھی کبھار بول لیتے ہیں۔ میں اپنا انٹرویو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کروں گا ماسٹر صاحب سے۔ سر جی، سکول میں اگر جو خراب ڈیسک ہیں، کمرے خراب ہیں، یا کچھ اس طرح پانی کا مسئلہ جیسے اب چل رہا ہے، پانی کی موٹر خراب ہے تو آپ ٹھیک کروا رہے ہیں، تو اعلیٰ عہدیداران سے، ملک امین صاحب سے یا قاضی احمد یا جہانگیر خان زادہ سے کوئی سکول کے بارے میں اپیل کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں، وہ تو اعلیٰ عہدیداران جو ہیں وہ تو ان سے وقتاً فوقتاً ہوتا ہے رابطہ ہمارا، لیکن جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہاں اسکول کے رقبے کا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اتنا بڑا گاؤں ہے اور اس بڑے گاؤں میں صرف ایک ہائی اسکول ہے، اور اس ہائی اسکول کا رقبہ جو ہے وہ صرف 5 کنال ہے۔ اب 5 کنال میں جو کمرے ہیں ان کمروں کی جگہ کو نکال لیں تو ہمارے پاس تقریباً 1 کنال یا 1.25 کنال کی جو گراؤنڈ بچتا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں؟ نہ بچے ہمارے کھیل سکتے ہیں، نہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کیا ہے اسمبلی کروا سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حال ہے، میرے اس گاؤں والوں سے، بڑے عہدیداروں سے تو ہم کب کچھ کہیں، پہلے ہم اپنا گھر تو درست کریں نا۔ ہمارے گاؤں میں کم از کم ایک ہائی اسکول نہیں تو کم از کم ایک مڈل اسکول بچوں کا ہونا چاہیے، دوسرا بھی۔ اور اس کے لیے میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ جو ڈاکٹر دلشاد صاحب ہیں ان کا گھر ہے، تو وہاں جو ارد گرد جو ایریا ہے، اگر وہاں کوئی جگہ ہمیں مل جائے، اور وہ جگہ گورنمنٹ نہیں دے گی، نہ وہ ہمیں عہدیداران دیتے ہیں نہ وہ دے سکتے ہیں۔ عہدیداران سے، ملک امین صاحب سے یا جو دوسرے ہمارے ہیں ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کمرے تعمیر کروا دیں، لیکن اس کے لیے یہ کہ ہم جگہ تو کسی جگہ سے ان کے لیے اپنے مخصوص کریں نا، تو کم از کم ایک دوسرا اسکول جو ہے نا وہ ہمارا مڈل ہونا چاہیے، اور وہ مڈل جو بعد میں جب تعداد بڑھے گی تو وہ ہائی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اسکول ہے اس کا رقبہ بہت ہی تھوڑا ہے، اور ہمارے گاؤں کا یہی اگر حالت رہتی ہے تو 2-3 سال بعد یہاں کی تعلیم بالکل ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں جی استاد تو ٹھیک ہیں پورے ہیں، لیکن استاد کس طرح پڑھائے گا جب بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی؟ ایک کمرے میں آپ کو پتہ ہے کہ 60-70 بچے آتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں سچویشن کیا بنی ہوئی ہے، 80-80 90 آتے ہیں، تو کچھ بچوں کو ہم آدھے بچے جو ہیں وہ باہر ہمیں بٹھانا پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، سارے گاؤں والوں سے اپیل ہے، خدا کے لیے آپ ایک دوسرے اسکول کی جو ہے وہ کوشش کریں، سارے گاؤں والے مل کر، سب گاؤں والے مل کر کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کریں، اور وہاں پر کوئی 5-6 کنال کا رقبہ خریدیں، اور اس رقبے پر اپنے لیے ایک اسکول، مڈل اسکول
تعمیر کر دیں. وہ مڈل جب بعد میں اچھی پرفارمنس ہوگی, بچوں کا جو اسٹرینتھ بڑھے گی, تو پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر ہائی اسکول بھی ہو جائے گا, لیکن کم از کم ایک اسکول اور ہونا چاہیے اگر ہم نے اپنے بچوں کے تعلیمی مستقبل کو بچانا ہے. ورنہ اگر ہم نے تعلیمی لحاظ سے اپنے گاؤں کو تباہ و برباد کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہی اسکول کافی ہے, پھر یہیں پر آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ بچے داخل کرتے رہیں گے اور وہ نہ پڑھیں گے, اور نہ یوں ہی وہ آپ کے میٹرک کے بعد یا 8ویں کے بعد جب آپ کے پاس آئیں گے تو وہ بالکل کورے کاغذ ہوں گے, کیونکہ یہاں پڑھانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے, کمرے ہی نہیں ہے. کمرے تعمیر کریں تو کہاں تعمیر کریں؟ تو ایک اسکول دوسرا, یہ کم از کم میری درد مندانہ اپیل ہے آپ سے. اور اس کے لیے اور نہیں, یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اٹھے گی, یہ حالات کو اپنے قابو میں کرے گی, ان کو حالات کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ نوجوان اٹھیں گے, یہ اپنی طرف سے, اور ساتھ جو یہاں نرتوپا کے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ یہ ملا کر ایک دوسرے اسکول کے لیے, کم از کم ہائی اسکول تو نہیں بن سکتا فوری طور پر, لیکن کم آپ پرائمری شروع کرا دیں, پھر وہ مڈل ہو جائے گا, مڈل کے بعد پر ہائی ہو جائے گا, لیکن ایک اسکول دوسرا ہونا چاہیے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ایک اسکول, اگر نہیں تو یہ تو پرائیویٹ اسکول ہیں, وہاں پر ہمارے کچھ بچے پڑھتے ہیں, کچھ بچے وہاں پنگی مڈل اسکول میں چلے جاتے ہیں, پرائمری میں چلے جاتے ہیں, تو کچھ حالات آپ کے انڈر کنٹرول ہیں. ورنہ یہ تو اگر وہ اسکول بھی بند ہوتے ہیں اور یہاں سب آتے ہیں, اب دیکھیں نا, ہمارے 8ویں کی ایک کلاس کی تعداد 81 ہے, دوسری کی جو ہے وہ 75 ہے. تو یہ 75 اور 81 اگر ایک ایک کلب 1100 بچہ ہے ہمارے پاس, کل 1100. ذرا آ کر اپنے اسکول کا وزٹ تو کر لیں, اسکول کو دیکھ تو لیں کہ اسکول کی حالت کیا بنی ہوئی ہے. تفریح ہوتی ہے تو اب بچوں کو ہم باہر بھی نہیں نکال سکتے. اندر کیا ہوتا ہے, اندر بچے جو ہے وہ صرف اگر اپنی جگہ کھڑے بھی رہیں نا تو اس کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ملتی. تو کم از کم یہ مہربانی کریں, سب باتوں کو چھوڑیں, اور ایک دوسرا جو ہے نا وہ اپنے لیے اسکول کی جگہ, وہاں پر میں نے کہا نا وہ جو بارام استاد کا ایریا ہے یا دلشاد ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے, وہاں کسی جگہ آپ کوشش کریں. یہ صرف صحت خیل والوں کا فرض نہیں ہے, یا وردگ والوں کا, یا نسوزئی والوں کا, یہ پورے گاؤں کے نوجوان نسل کا فرض ہے. یہ اٹھیں گے تب کام ہوگا, اور اگر یہ اسی طرح سوئے رہے تو پھر تو مسئلہ خراب ہوگا. تو یہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے, سب سے گاؤں کا ہمارا سب سے اس مسئلے کو حل کریں. نرتوپا کا سب سے بڑا مسئلہ ایک دوسرا اسکول ہے, اور وہ یہ نہیں کہ 1.5 کنال جگہ ہو, نہیں, اس کے لیے آپ زیادہ لے لیں, لیکن کم از کم 5-6 کنال رقبہ تو ہو نا. یہ تو کم از کم, اس سے زیادہ تو ٹھیک ہے اگر ہوگا تو وہ تو, لیکن یہ خیال کریں. میں یہ اتنا لمبا آپ کا وقت اس لیے لیا ہے کہ آپ اس طرف آئیں نا, یہ دوسرا اسکول جو ہے نا اس کی کوشش کریں. آپ کے ساتھ برزئی ہے, وہاں پر تقریباً 3 مڈل اسکول ہیں. ایک ہائی اسکول کیا کہ وہ ہائر سیکنڈری بن چکا ہے, اور وہاں پر اب تعداد ان سے پوری نہیں ہو رہی ہے. وہ باہر کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں آئے اور داخلہ لیں. تو کوشش کریں یار, اتنا بڑا گاؤں ہے, اور اس گاؤں کی قسمت پر, اس گاؤں کی حالت پر رحم کریں, اور وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے اسکول کے لیے جگہ لے لیں. شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان بچوں کا کہ انہوں نے مجھے وقت دیا, اور میں اپنے تمام جو بچے جنہوں نے میرے پاس پڑھا ہے, میں نے جن کو پڑھایا ہے, جن کے استاد بننے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے, تو میں ان بچوں سے, چاہے وہ نرتوپا کے ہیں, چاہے وہ جلال اپنا برزئی کے ہیں, تو کچھ تھوڑی بہت بیٹا اگر زیادتی مجھ سے ہوئی ہے, اور وہ زیادتی اگر آپ کو محسوس ہوئی ہے, مجھے اس کا احساس نہیں ہوا, تو آپ معاف فرمائیں. اور میں یہ یقین کرتا ہوں کہ آپ میری ان کوتاہیوں کو اور ان غلطیوں کو معاف کریں گے. اور میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں, جس حالت میں بھی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کی دنیاوی اور مشکلات جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور رکھے, اور دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی دے, اسلام سے وابستگی کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جی, تو ناظرین سوچنا پڑے گا ہمیں ماسٹر صاحب کی باتوں پر کہ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. ماسٹر صاحب نے اچھی بات اٹھائی ہے,
گاؤں کے لیے جتنا درد ماسٹر جی اس وقت تعلیم کے شعبے میں رکھتے ہیں شاید ہی کوئی اور رکھے، تو ہمیں اس بات پہ سوچنا پڑے گا، پورے گاؤں والوں کو، سمجھدار لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا، اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اور خاص طور پر ماسٹر جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں بار بار کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اسی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔